السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویکلی پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان عامر سہیل۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسے شخص سے جنہوں نے ایک خاتون کے عشق میں اپنی پڑھائی چھوڑ دی۔ ان کو ایسا صدمہ لگا کہ یہ خاتون کے عشق میں ناکام ہو کر پڑھائی میں فیل ہوتے رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی جو ہے وہ مکمل ایوائڈ کر دی، مکمل چھوڑ دی۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور آج یہ ایک ذہین طالب علم ہوتے ہوئے یہ آج اس مقام پہ کھڑے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ شمس الرحمان۔ کیا کہیں گے آپ کے ساتھ یہ واقعہ کیسے اور کیوں پیش آیا؟ آپ نے پڑھائی کیوں چھوڑ دی؟ ہمارے جاننے میں یہ بھی آیا کہ آپ جو ہے وہ علامہ اقبال اور مرزا غالب کے بہت بڑے مداح ہیں، آپ کو ان کی تصانیف جو ہے وہ زبانی یاد ہیں، تو کیا کہیں گے اس پہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ کیسے اور کب پیش آیا؟ بس پہلے تو میں اپنی پڑھائی کے بارے میں بات کروں گا۔ میں میٹرک تک کوئی نہ کوئی پوزیشن لے لیتا تھا، تو اس کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لیا، وہاں پر میں فیل ہو گیا۔ پھر میں فوج میں گیا، وہ فوج میں مجھے انٹری ہو گئی۔ پھر میں گھر آیا، میں نے سوچا کہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرتا ہوں، بعد میں فوج میں جاتا ہوں۔ پھر میں نے پرائیویٹ ایف اے کیا اور پھر مجھے لڑکی کا عشق ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر میں تھرڈ ایئر میں تھا، بیمار ہو گیا، پھر میری پڑھائی بھی رہ گئی۔ تو جہاں تک اقبال کی بات ہے، وہ اس کے شعر جو ہے شاعری میں شروع سے پڑھا کرتا تھا۔ اس کی کتابیں بانگ درا ضرب کلیم، بال جبریل، ایسی کتابیں میں پڑھا کرتا تھا، ابھی ملی تو پڑھتا ہوں۔ تو یعنی لڑکی کے عشق میں جو ہے وہ آپ کی پڑھائی رہ گئی۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ کی سلیکشن ہوئی تھی آرمی میں، مگر آپ گئے نہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے سوچا کہ پہلے پڑھائی کرتا ہوں، بی ایس سی کرتا ہوں، اور پھر میں فوج میں افسر بنوں گا۔ تو میں جب واپس آیا فوج سے، تو میں نے بورڈ سے مطلب رابطہ کیا، پورے سال رابطہ کرتا رہا۔ نے کہا کہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ پھر مجھے صدمہ ہو گیا، صدمے سے میں بیمار ہو گیا۔ تو میری مرضی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر آرمی میں جوائن کروں گا، ایک سائنسدان بن جاؤں گا۔ تو میری وہ بورڈ نے میرے سے زیادتی کی، ہمیں جو میری پڑھائی رہی، میں سائنسدان نہ بن سکا۔ اب میں کوئی کام نہیں کرتا، چھوٹی موٹی مزدوری کرتا ہوں، گھر بھی پڑا رہتا ہوں۔ باقی ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ آپ جو ہے وہ علامہ اقبال اور مرزا غالب جیسے جو پائے کے شاعر ہیں، آپ ان کے مداح ہیں۔ تو علامہ اقبال کی جو بھی تصانیف ہوں، ضرب کلیم ہو، بانگ درا ہو، شکوہ جواب شکوہ ہو، یا جاوید نامہ، کسی بھی طرح کی تصانیف ہو، وہ آپ کو زبانی یاد ہیں۔ تو کیا کہیں گے علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں، کیا کہیں گے، اور ان کے چند اشعار اگر آپ سنا دیں ہمیں؟ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، علامہ اقبال جو ہیں وہ تاریخ کے ایک بہت بڑے شاعر ہو گزرے ہیں۔ ان کی شاعری کے اندر مامون، خودی اور شاہین کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں فکر و عمل کا ایک درس ملتا ہے۔ اس کی شاعری اتنی وسیع ہے کہ اس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ مطلب ہے تو آسان ہے، لیکن اس کو غور سے پڑھنا یا اس کو سمجھنا، اس کی تہ تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو علامہ اقبال کے چند اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ کی پتہ نہیں کون سی کتاب ہے، بال جبریل نہیں ہے، ضرب کلیم ہوگی میرے خیال میں۔ اس نے پیرس کی مسجد، ایک اور مسجد ہے، مسجد قوت الاسلام۔ میرے سینے بے نور میں اب کیا باقی، لا الہ مردہ و افسردہ بے ذوق نمود، چشم فطرت بھی نہ پہچان سکے گی مجھ کو، کہ یازی سے دگرگوں ہے مقام محمود، کیوں نہ ہو مسلمان خجل تیری سنگینی سے، کہ غلامی سے ہوا مثل زجاج اس کا وجود، اے تیری شان کے شایاں ایسی مومن کی نماز ہو جس کی تکبیر میں مارکا بود نبود، اے میری بانگ ازاں میں نہ بلندی نہ شکوہ، کیا گوارا ہے تو جیسے مسلمان کا سجود۔ مرزا غالب کو ہمیشہ یہ شکوہ رہا کہ لوگ ان کی شاعری کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی وہ اتنی مشکل شاعری کرتے ہیں۔ تو مرزا غالب کے کچھ اشعار یاد ہیں، اگر وہ سنا دیں؟ مرزا غالب کے اشعار تو مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، میں تھوڑا ذہنی مریض ہوں، بھول جاتے ہیں۔ ایک دو اشعار جو ہیں یاد ہیں، سنا دیتا ہوں۔ جب وہ جمال دل فروز، صورت میرے نیم روز، آپی و نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں۔ اسی طرح ان کے اشعار ہیں، جب ہوئے جو ہم مر کے رسوا، ہوئے کیوں نام غر کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ آپ کو تاریخ پر بھی جو ہے وہ ایک پورا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبور حاصل ہے۔ تاریخ پہ کیا کہیں گے؟ امریکہ اور روس کی جو سرد جنگ ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سرد جنگ جو اصل میں شروع ہوئی تھی امریکہ، ایک تو دو بلاک تھا نا،
ویسے ہوتا ہے کہ ایک محلے میں یا ایک گاؤں میں جب دو وڈیرے رہتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں بڑھ جاؤں. تو روس کی یہ خواہش تھی کہ ہم آگے بڑھ جائیں، امریکہ کی خواہش تھی کہ ہم بڑھ جائیں، تو ان کا ایک مقابلہ تھا. دوسری وجہ یہ تھی کہ روس والے اشتراکی تھے اور امریکہ والے جمہوریت پسند ہے، تو دوسروں کو دبانے کی خاطر اپنے آپ کو بلند کرنے کی وجہ سے ان کے درمیان ایک سر جنگ شروع ہوئی اور روس نے حملہ کر دیا افغانستان پر. اس کی مرضی یہ تھی کہ افغانستان پہ حملہ کریں گے، پھر جو گرم پانی ان تک پہنچ جائیں گے، یعنی جو عرب ممالک ان تک پہنچ جائیں گے. اس میں وہ ناکام ہوئے. تو یہ سر جنگ تھی، اس کا جب خاتمہ ہوا تو روس کے 6 ریاستیں الگ ہو گئیں. پاکستان انڈیا کے تعلقات پہ کیا کہیں گے؟ پاکستان انڈیا کے تعلقات تو وقتی ٹھیک ہیں، ٹھیک بھی ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ اتنا جلدی حل نہیں ہوگا. اس کے لیے کوئی بڑی شخصیت اٹھے گی. عمران خان کچھ کوشش کر رہے ہیں لیکن ان سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کر بھی لیں، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے. آپ پڑھ لکھ کے کیا بننا چاہتے تھے؟ میں تو سائنسدان، ڈاکٹر، ایک فوجی جنرل، اس طرح میری خواہش تھی. جو آپ چاہ رہے تھے وہ آپ کو نہیں ملا. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے یا جس کی خواہش کرتا ہے وہ نہیں ملتا. تو اگر ہم کہیں کہ آج سے 20 سال پہلے آپ کسی اور مقام پہ تھے، آج 20 سال کے بعد آپ کسی ایک اور مقام پہ ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ کوئی پچھتاوا یا اس بات پہ کوئی آپ کو صدمہ یا کوئی دکھ؟ دیکھیے پچھتاوا تو ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ دنیا میں کسی کے جو ارمان ہے سارے ارمان پورے نہیں ہوتا. کوئی ارمان پورا ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا. تو 20 سال پہلے میں اور پوزیشن میں تھا، آج اور پوزیشن میں ہوں. یہ دنیا کے کام ہی ہوتے رہتے ہیں، کبھی انسان کے سال میں، کبھی کے سال میں، کبھی کے سال میں. اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں. ہمارے علم میں یہ بھی آیا کہ آپ جو ہے وہ ایک شاعر بھی ہیں، آپ نے اپنی جو ہے وہ کچھ غزلیں بھی لکھی ہیں. تو جو آپ نے اپنا کلام لکھا اس سے کچھ سنا دیں. جی میں سناتا ہوں. عشق میں تیری زلفیں گرا کے اسیر ہوئے، کبھی تھے بادشاہ اب تیرے وزیر ہوئے. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جن کی، اثر ہوا دل پہ سا وہ میرے نظیر ہوئے. تیرے دیدار کے شوق میں ہم محبوب بے توقیر ہوئے، بے تدبیر ہوئے. ساں کیا کہ جتلاتی ہو صنم ہم پر، تیری خاطر ہم برندہ شمشیر ہوئے. سخنور ہم بھی تھے بہت اچھے شمس، پر غالب اور نمیر ہوئے. آخر میں کیا کہیں گے؟ اس وقت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، یہ انٹرویو پورا پاکستان دیکھے گا، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو یہی ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اپنا عقل کمائیں، اپنی جو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ پورا کریں، اچھے کام کریں. تو دیکھیں ایک آخری بات یہی کرتا ہوں کہ مغرب نے اتنی ترقی کی ہے، اس کے پیچھے کوئی مال و دولت بھی ہوگی، علم بھی ہوگا، علم بھی ہے، لیکن جو اصل چیز ہوتی ہے وہ انسان کا کریکٹر ہوتا ہے. کریکٹر ہوتا ہے تو پھر علم بھی ساتھ دیتا ہے، دولت بھی کام کی ہوتی ہے، پھر لڑائی بھی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کے پاس کریکٹر نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، آپ کا جو مذہب سے دور رہتے ہیں، تو پھر اس سے انسان کے دل میں ایک بے سکونی یا اس طرح کی ایک ٹینشن وہ کفیت رہتی ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، یہ سب سے بڑی بات ہے. اپنا کام کریں، اپنے کام سے کام رکھیں، دوسروں کے کام میں ہاتھ نہ ماریں ڈالیں، یہ بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ تھے شمس رحمان صاحب، جنہوں نے اپنی جو ہے وہ پوری کہانی بتائی. دیکھتے رہیے ویکلی پاکستان. اگر آپ کے علاقے، شہر یا گاؤں میں اس طرح کی کوئی بھی واقعات یا اس طرح کی کوئی بھی بات ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آنی چاہیے، ہم آپ کی آواز دنیا تک پہنچائیں گے. ویکلی پاکستان کو ان باکس کیجیے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ. اپنے میزبان عامر سہیل کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ویکلی پاکستان. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.